بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھرے لوگ میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام سے وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اور وہ لمحہ کتنا عظیم تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس خوفناک اور پراسرار رات غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا؟ کون تھی وہ پراسرار شخصیت جس نے وحی کی تصدیق کی اور نبوت کا اعتراف کیا؟ وہ بصیرت اور علم رکھنے والا انسان کون تھا جس نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور عظمت کی پیشن گوئی کی؟ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اسلام کی بنیاد رکھ دی اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ناظرین، یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے محبت ہونے لگی اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہنے لگے، اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تہنس اختیار کیا۔ تہنس سے مراد کئی راتیں عبادت کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب وہ غار حرا میں تھے حق آیا، چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری مرتبہ مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا اس حالت میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بن خویلد کے پاس گئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو لوگوں نے کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پراسرار شخصیت تک لے گئیں جس نے وحی کی تصدیق کی اور نبوت کو تسلیم کیا، جس کی بصیرت اور علم نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور عظمت کی پیشن گوئی کی۔ یہ شخص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ روایات میں ان کا پورا نام ورقہ بن نوفل بن اسید بن عبدالعزی آیا ہے۔ جوانی میں نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے بائبل میں پڑھی ہوئی پیشن گوئیوں کی مدد سے صاف پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ورقہ بن نوفل کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ نابینا اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا ہے
کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک کر اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ورقہ بن نوفل کا ذکر آتا ہے، اور اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ اصحاب ورقہ بن نوفل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور بری بات کر رہے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو ٹوکا اور فرمایا کہ ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے اسے سفید لباس میں دیکھا ہے جو دوزخیوں کا لباس نہیں ہے۔ ناظرین، غار ہرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی نے تاریخ کا دھارا یکسر موڑ دیا۔ ورقہ بن نوفل کی بصیرت اور پہچان نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا باعث بنی، بلکہ یہ اس حقیقت کی تصدیق تھی جس کا ظہور ہونا باقی تھا۔ ورقہ بن نوفل نے الہامی کتاب کا استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہچان نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔